دنیا میں انسان ایسا ہے کہ اگر کوئی اس بات کو جان جائے کہ میں کون ہوں تو اسے محسوس ہوگا کہ انسان انتہائی طاقتور، پاورفل اس دنیا کے اندر دوسری مخلوق سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے پناہ صلاحیتیں، خوبیاں اور حالات و واقعات کے ساتھ لڑنے اور ان کو حل کرنے کی ہمت اور حوصلہ دیا ہے۔ جتنی مشکلات ہوں، جتنی تکلیفیں ہوں، سب دروازے بند ہو جائیں، پھر بھی انسان سیلف موٹیویشن کے ذریعے، نئی سوچ کے ذریعے وہ اس کا حل سوچ لیتا ہے اور ان مشکلات میں سے نکل جاتا ہے۔ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں جن کو اگر ہم پہچان جائیں، جان جائیں، ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم کیا ہیں، تو آپ ترقی کر سکتے ہیں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم کبھی بھی نئی سوچ اور نئے پروگرام کی طرف نہیں جاتے۔ ہم ایک روٹین سے چلتے رہتے ہیں اور یہ کبھی کوشش نہیں کرتے کہ ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہو، ہم اپنے اندر چینج پیدا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چینج برین، چینج یور مائنڈ، کہ جب آپ کا ذہن بدلے گا تو آپ کی لائف بھی بدل جائے گی۔ تو اس تبدیلی کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنے اندر اس تبدیلی کو لانے کے لیے سب سے پہلے کچھ اچھی عادتوں کو اپنانا پڑے گا، اور سب سے پہلی عادت یہ ہونی چاہیے جو ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہے، کہ ہم جب بھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اپنے معاشرے کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی اوپینین کیا ہے، لوگوں کی رائے کیا ہے، لوگوں کا رویہ کیا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ پھر جو زیادہ ترقی یافتہ ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، یا ایک فیملی میں زیادہ پاورفل ہوتا ہے، تو ہم اس کا مشورہ مان لیتے ہیں، جبکہ تبدیلی کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم اپنا فیصلہ خود کریں، اپنے اندر سے آواز کو سنیں کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہمارے اندر یہ تبدیلی آ جائے گی کہ ہم اپنا فیصلہ خود کریں گے اور اپنے فیوچر کے بارے خود سوچیں گے، تو اس میں اگر فرض کرو آپ ناکام ہوتے ہیں تو آپ کچھ سیکھیں گے، لرن کریں گے، اور آئندہ کے لیے آپ محتاط ہو جائیں گے۔ اور اگر کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی، آپ کے اندر حوصلہ پیدا ہوگا، آپ کے اندر جرأت پیدا ہوگی، اور آپ کی ول پاور بڑھے گی۔ اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ناکام ہوں گے تو اس کا ذمہ دار بھی ہم ہوں گے، اور اگر ہم کامیاب ہوتے ہیں تو اس کے ذمہ دار بھی ہم ہوں گے۔ حالات تو واقعات
اور مشکلات جتنی مرضی آ جائے، ہمیں اس کو حل کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. یعنی ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی مشکلات کو، اپنی تکلیفوں کو اور اپنے حالات و واقعات کو سامنے رکھ لیتے ہیں. وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے، لیکن رسپانس ہمارے کنٹرول میں ہے، ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اس کا رسپانس کیا دیں. فرض کرے آپ کو کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، سخت سے سخت الفاظ بول رہا ہے، آپ کے بارے کوئی سازشیں کر رہا ہے، آپ کے بارے غلط باتیں کر رہا ہے، تو اس کا رسپانس آپ نے دینا ہے. اگر آپ منفی دیتے ہیں اور آپ اس کے بارے ری ایکشن دکھاتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کے اندر انرجی کم ہوگی اور آپ کی انرجی زیادہ منفی حرکتوں پہ گزرے گی. لیکن اگر آپ ان ساری چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ آپ کے اندر مثبت سوچ پیدا ہوگی، پازیٹو آپ رہیں گے اور آپ کی انرجی بڑھے گی. ہم ذہنی طور پر اس بات کو مانیں اور اپنے اندر یہ تبدیلی پیدا کریں کہ جتنا برے سے برا کوئی ہمارے ساتھ حالات کے مطابق کوئی ری ایکشن ہوتا ہے تو ہم ری ایکشن اپنا بہت ہی اچھا دیں، یعنی رسپانس ہمارا پازیٹو ہو. بالکل ایسے ہی جیسے ہم کسی سگنل پہ کھڑے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت ریڈ لائٹ ہے. ریڈ لائٹ کا مطلب ہے کہ سٹاپ، کھڑے ہو جاؤ. اب ہم انتظار کر رہے ہیں، تھوڑا سا صبر کر رہے ہیں، تو تھوڑی دیر بعد گرین لائٹ آ جاتی ہے اور ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. اسی طرح لائف کے اندر یہ تبدیلی لانی چاہیے کہ ہم جب کوئی پرابلمز آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، تو اس کے مطابق ہم کوشش کریں کہ حوصلہ اپنے اندر پیدا کریں، صبر پیدا کریں، تاکہ یہ مسئلے کو، اس پرابلم کو ہم حوصلے سے، صبر سے اور برداشت سے سالو کر لیں. تیسری ہماری عادت یہ ہونی چاہیے کہ جتنے مرضی حالات خراب ہوں اور جتنی مرضی مشکلات ہوں اور ہمیں محسوس ہو رہا ہو کہ بہت زیادہ پرابلمز آ گئی ہیں، اس کے باوجود ہمارے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ ہونی چاہیے. ڈیل کارنیگی یہ کہتا ہے، یور اسمائل از اے میسنجر آف یور گڈ ول. یعنی تمہارے چہرے کی جو مسکراہٹ ہے، جو تمہارے چہرے پہ خوشی نظر آ رہی ہے، یہ تمہاری خوش قسمتی کی نشانی ہے. آپ اپنی تکلیفوں کو، اپنی پریشانیوں کو بھول کر اپنے اندر یہ تبدیلی پیدا کر لیتے ہیں کہ میں نے خوش رہنا ہے، میں نے پریشان نہیں ہونا، تو اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ کے لیے خوش بختگی، خوش قسمتی اور آپ کے حالات آٹومیٹکلی صحیح ہونے شروع ہو جاتے. اس کے بعد ہمارے اندر ایک تبدیلی یہ بھی آنی چاہیے کہ ہم ذہنی طور پر ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنی سوچ کو بدلیں. ہماری سوچ بدلے گی تو ہمارے اندر بھی تبدیلی آئے گی. ہم ایک روٹین سے چل رہے ہوتے ہیں اور کسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں،
اور کبھی کسی کام کے لیے نہ کوشچن کرتے ہیں نہ سوچتے ہیں. اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہماری سوچ بدلنی چاہیے. جو موٹیویشنل سپیکر اور انتہائی اچھا انسان قاسم علی شاہ نے ایک کمپین چلائی ہوئی ہے کہ سوچ بدلو گے تو پاکستان بدلے گا. یعنی اگر ہماری سوچ بدل جائے گی تو پھر پاکستان بدلے گا. ادروائز ہم ایک ہی لائن میں چلتے رہیں گے, ایک ہی ٹریک میں چلتے رہیں گے اور ایک ہی راستے پہ چلتے رہیں گے, اور ہماری اگر سوچ نہیں بدلتی اور ہمارے اندر یہ تبدیلی نہیں آتی تو ظاہر ہے ہم ویسے کے ویسے رہیں گے. جیسے کوئی غریب ہے تو وہ غریب رہے گا. آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے اندر یہ بھی تبدیلی پیدا کریں کہ ہمیں جو بھی کام کرنا ہے وہ بے غرض, بغیر لالچ کے, بغیر طمع کے اور اپنا مفاد دیکھنے کی بجائے دوسروں کے لیے ہم آسانی پیدا کریں, دوسروں کا بھلا سوچیں. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کے اندر یہ تبدیلی آ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں بھی سرخرو کرتا ہے اور آخرت میں بھی. تھینک یو. خدا حافظ.